رکو وہی لڑکی، شہریار خان کی سرد اور گرجدار آواز نے زویا کے قدموں کو وہیں فرش پر جمنے پر مجبور کر دیا، جو تیزی سے ہینڈل گھما کر اس خوفناک کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یکدم پلٹی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ شہریار ڈریسنگ روم سے نکل کر انتہائی دھیمے اور پروکار قدموں سے چلتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو زویا کے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ مجھے باہر جانے دیں پلیز، سب لوگ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، زویا نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر اس کی آواز کی ہلکی سی لرزش نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم میری مرضی کے بغیر اس دروازے کے پاس جا سکتی ہو؟ یہ دروازہ آٹومیٹک ہے اور اس کا کنٹرول صرف میرے ہاتھ میں ہے۔ شہریار بالکل اس کے قریب آ کر رکا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولا۔ زویا نے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹائے، مگر اس کی پشت پہلے ہی بند دروازے سے ٹکرا چکی تھی اور اب پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تم اب اسی کمرے میں بند رہو گی جب تک میں نہ چاہوں، اس نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور واپس مڑ کر سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا۔ میں تو بس زارا کو ڈھونڈتی ہوئی غلطی سے اس کمرے میں آ گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا کمرہ ہے۔ زویا نے روتے ہوئے جلدی سے صفائی پیش کی۔ اسے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حویلی کی بھول بھلائیوں میں راستہ بھٹک کر شہریار خان کے پرائیویٹ حصے میں آ جائے گی، جہاں آنے سے اس کے اپنے گھر والے بھی ڈرتے تھے۔ اگر کسی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو وہ غلط سمجھیں گے، میں بہت شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، پلیز مجھے جانے دیں۔ زویا کی ہچکیاں کمرے کی خاموشی میں گونجنے لگی تو شہریار نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر بغور اس کا حسین اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ دیکھا۔ اس پل شہریار کے دل میں ایک شدید خواہش نے سر اٹھایا کہ وہ اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اس کمرے میں قید کر لے، مگر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو برف کی طرح سرد ہی رکھا اور اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر دوبارہ اپنی اسکرین پر نظریں جما لی۔ زویا کا تعلق ایک انتہائی سادہ اور متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کے والد بشیر احمد ایک معمولی سرکاری محکمے سے کلرک ریٹائر ہوئے تھے اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی معمولی سے پنشن سے گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ بشیر احمد ایک شریف النفس اور اصول پسند انسان تھے جنہوں نے غربت کے باوجود اپنی دونوں بیٹیوں کی بہترین تربیت کی تھی۔ زویا کی ایک بڑی بہن عائشہ تھی جو شکل و صورت اور سیرت میں اپنی مثال آپ تھی، اور اس کی شادی ایک کھاتے پیتے گھرانے میں طے ہو چکی تھی۔ لیکن لڑکے والے انتہائی لالچی اور مفاد پرست قسم کے لوگ تھے جو آئے دن جہیز کی نئی نئی فرمائشیں کرتے رہتے تھے، اور بشیر احمد اپنی بڑی بیٹی کا گھر بسانے کی خاطر اپنی ساری جمع پونجی لٹانے کے بعد اب لوگوں سے قرض مانگنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ زویا سے اپنے باپ کی یہ بے بسی اور دن بدن گرتی ہوئی صحت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ خود ایک بہت ذہین طالبہ تھی اور یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی۔ زارا اس کی یونیورسٹی کی واحد اور سب سے اچھی دوست تھی، جس کے بے حد اصرار پر وہ آج اس حویلی میں اس سے نوٹس لینے آئی تھی اور لا علمی میں اس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ زویا وہیں دروازے کے ساتھ قالین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس مغرور انسان نے اسے یہاں کیوں قید کر لیا ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کو کیا جواب دے گی جو اس کی واپسی کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ دوسری طرف شہریار خان اس حویلی کا سب سے بڑا بیٹا اور پورے خاندان کا بلا شرکت غیر سربراہ تھا، جس کے نام سے ہی لوگ خوف کھاتے تھے۔ شہریار نے بہت کم عمری میں ہی سارا بزنس اور خاندان کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھی۔ جب اس کے والد کا اچانک انتقال ہو گیا تھا، اس کی سخت گیری اور اصول پسندی کی وجہ سے خاندان کا ہر فرد اس سے کتراتا تھا، لیکن اس کی سختی اور سد مہری کے پیچھے ایک بہت گہرا اور کڑوا دکھ چھپا ہوا تھا۔ شہریار نے اپنے باپ کو اپنے ہی سگے چچا اور تایا کے ہاتھوں دھوکہ کھاتے اور بستر مرگ پر تڑپتے دیکھا تھا۔ وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ اس حویلی میں رہنے والے اس کے کزن اور قریبی رشتہ دار صرف دولت کے بھوکے گدھ ہیں، اور اگر اس نے سختی نہ کی تو وہ لوگ اس کی معصوم ماں اور اکلوتی بہن زارا کو بھی نوچ کھائیں گے۔ اس کی والدہ بیگم سغرا ایک انتہائی نرم دل اور سادہ خاتون تھی جو ہمیشہ خاندانی رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرتی تھی، مگر شہریار کی نظروں میں وہ سب آستین کے سانپ تھے۔ اسی لیے اس نے اپنے ارد گرد ایک ایسا مضبوط اور سخت کھول چڑھا لیا تھا جس سے سب خوف کھاتے تھے۔ وہ بہت کم بولتا تھا اور اس کی خاموشی میں ہی اس کا رعب اور فیصلہ چھپا ہوتا تھا۔ زارا اس کی اکلوتی بہن تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، اور اسی زارا کی وجہ سے آج زویا اس کے کمرے میں موجود تھی، مگر شہریار کے چہرے پر کسی قسم کی نرمی کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ کمرے میں بند ہوئے لگ بھگ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا اور زویا رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں اور گلے میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ اچانک شہریار اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتا ہوا ایک میز کے پاس گیا۔ اس نے شیشے کے جگ سے ایک پانی کا گلاس بھرا اور لا کر زویا کے پاس رکھا جو قالین پر سمٹی بیٹھی تھی۔ زویا نے ڈرتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔
تو شہریار نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا ریموٹ دبا دیا۔ دروازے کے لاک کی ہلکی سی آواز آئی اور وہ کھل گیا۔ اب تم جا سکتی ہو، اور خبردار جو آئندہ کبھی اس راہداری کا رخ کیا، شہریار نے سر ترین لہجے میں کہا اور واپس مڑ گیا۔ زویا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پانی کا گلاس وہیں چھوڑا اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ وہ راہداریوں سے گزرتی ہوئی سیدھا گھر کے مین گیٹ کی طرف بھاگی اور زارا کو بتائے بغیر ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر اس کے آنسو بہتے رہے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ زندگی میں کبھی اس منحوس حویلی میں قدم نہیں رکھے گی۔ اسے لگتا تھا کہ شہریار ایک متکبر، مغرور اور ظالم انسان ہے جس نے اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا اور اسے صرف اپنی طاقت دکھانے کے لیے بلا وجہ قید کیے رکھا۔ اس کا دل شہریار خان کے لیے شدید نفرت سے بھر چکا تھا اور وہ بس جلدی سے اپنے گھر کے محفوظ ماحول میں پہنچنا چاہتی تھی۔ مگر گھر پہنچتے ہی زویا کو ایک اور قیامت خیز لمحے کا سامنا کرنا پڑا جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ گھر کے چھوٹے سے صحن میں عائشہ کے سسرال والے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے چہروں پر شدید غصہ اور رعونت تھی۔ لڑکے کی ماں رخسانہ بیگم انتہائی کرخت آواز میں زویا کے والد بشیر احمد سے مخاطب تھی۔ ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے ہی صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ ہمارے بیٹے کو شادی میں ایک مناسب گاڑی چاہیے تاکہ وہ اپنے دفتر آسانی سے جا سکے۔ رخسانہ بیگم کی آواز پورے صحن میں گونج رہی تھی۔ آپ لوگ تو ایسے خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں جیسے ہم نے کوئی پہاڑ مانگ لیا ہو۔ اگر آپ ہماری یہ چھوٹی سی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے تو ہم یہ رشتہ ابھی اور اسی وقت ختم کرتے ہیں۔ بشیر احمد ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بہن جی، آپ جانتی ہیں کہ میں ایک ریٹائرڈ انسان ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی ہے اور اب میں اتنے بڑے قرض کی بوجھ تلے دب چکا ہوں کہ میرے پاس مزید کچھ نہیں بچا۔ بشیر احمد کی آواز میں شدید بے بسی اور دکھ تھا۔ خدارا ایسا ظلم نہ کریں، شادی میں صرف چند دن رہ گئے ہیں، اب تو میری بچی معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ آپ لوگ کچھ تو ترس کھائیں ہم غریبوں پر۔ زویا یہ سب دیکھ کر سکتے کے عالم میں دروازے کے پاس ہی رک گئی اور اس کی نظریں ایک کونے میں کھڑی روتی ہوئی عائشہ پر پڑیں جس کی دنیا اجڑ رہی تھی۔ ہم کوئی یہاں خیرات بانٹنے نہیں آئے جو آپ پر ترس کھائیں، بشیر صاحب، لڑکی کے باپ نے انتہائی بے رحمی اور تکبر سے فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ ہمارا بیٹا ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے اور ہم اس کی شادی کسی ایسے گھر میں نہیں کر سکتے جو اسے ایک سواری تک نہ دے سکیں۔ یہ رشتہ ہم آج ہی ختم کرتے ہیں اور آئندہ ہمارا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مغرور لوگ اپنی جگہ سے اٹھے اور دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ بشیر احمد پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے بھاگے اور ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ خدا کے لیے میری بیٹی کی زندگی اور عزت کو اس طرح برباد نہ کریں۔ میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، میں کہیں نہ کہیں سے گاڑی کا انتظام کر لوں گا، بس مجھے تھوڑی مہلت دے دیں، بشیر احمد گڑ گڑاتے ہوئے بولے۔ مگر ان ظالموں نے انہیں جھٹک کر راستے سے ہٹا دیا اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ اس دھکے اور شدید صدمے کی وجہ سے بشیر احمد چند قدم پیچھے لڑکھڑائے اور اچانک دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ پکڑ کر زمین پر گر پڑے۔ زویا اور عائشہ کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ دونوں بھاگ کر اپنے باپ کے پاس پہنچی۔ ابو آنکھیں کھولیں، ابو آپ کو کیا ہوا ہے؟ زویا نے روتے ہوئے اپنے باپ کا سر اپنی گود میں رکھا، مگر بشیر احمد کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ محلے والوں کی مدد سے وہ فوراً انہیں ہسپتال لے کر گئے۔ ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر کھڑی زویا کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر انتہائی افسوسناک لہجے میں بتایا کہ انہیں شدید نوعیت کا دل کا دورہ پڑا ہے اور ان کی جان بچانے کے لیے انہیں ICU میں رکھنا پڑے گا، جس کا خرچہ بہت زیادہ ہوگا۔ زویا ہاسپٹل کی سرد اور ویران راہداری میں دیوار کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہاسپٹل کا اتنا بھاری بل کہاں سے دے گی اور اپنی معصوم بہن کی ٹوٹی ہوئی منگنی کا دکھ کیسے برداشت کرے گی۔ اس رات زویا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک انتہائی طلق اور حتمی فیصلہ کر لیا کہ کل ہی وہ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر کوئی بھی نوکری ڈھونڈے گی تاکہ وہ اپنے باپ کی جان بچا سکے اور اس ظالم معاشرے میں اپنے خاندان کا سہارا بن سکے۔ اگلی صبح جب زویا اپنے بیمار والد کی میڈیکل رپورٹس اور ادویات کے بلز کا حساب کر رہی تھی تو دروازے پر ہونے والی متواتر دستک نے اسے چونکا دیا۔ اس نے تھکے ہوئے قدموں سے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے زارا کھڑی تھی جس کے چہرے پر شدید تشویش عیاں تھی۔ زارا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ زویا نے اسے اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے انتہائی خشک آواز میں کہا۔ زارا نے اندر قدم رکھتے ہی زویا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو زویا؟ میں پچھلے 2 دن سے تمہیں مسلسل کالز کر رہی ہوں اور مجھے محلے والوں سے پتہ چلا ہے کہ انکل ہاسپٹل میں ہیں اور عائشہ باجی کی منگنی بھی ٹوٹ گئی ہے۔ تم نے اتنی بڑی اذیت اکیلے سہی اور مجھے اپنا سمجھ کر بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ زویا نے ایک گہرا اور بوجھل سانس لیا اور اپنا ہاتھ زارا کی گرفت سے چھڑا لیا۔ تم جان کر بھی کیا کر لیتی زارا؟
یہ میری اور میرے خاندان کی جنگ ہے جو مجھے اکیلے ہی لڑنی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر کوئی نوکری تلاش کر لوں گی تاکہ اپنے باپ کا علاج کروا سکوں۔ یہ تم کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہی ہو زویا؟ تمہاری ڈگری مکمل ہونے میں صرف آخری سیمسٹر باقی ہے۔ تم اس طرح اپنا مستقبل تباہ نہیں کر سکتی۔ میں شہریار بھائی سے بات کرتی ہوں، وہ انکل کے علاج کا سارا بندوبست کر دیں گے اور عائشہ باجی کے سسرال والوں کو بھی وہ خود سیدھا کریں گے۔ تم بس مجھے اجازت دو۔ زویا کے چہرے پر ایک دم سختی آ گئی۔ مجھے کسی قسم کی خیرات کی ضرورت نہیں ہے زارا، اور خاص طور پر تمہارے اس مغرور اور متکبر بھائی کی تو بالکل بھی نہیں، جس کے نزدیک انسانوں اور ان کے جذبوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ ہم غریب ضرور ہیں، مگر ہماری خودداری ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتی۔ تم پلیز اس معاملے سے دور رہو۔ زارا نے زویا کی ہٹ درمی دیکھی تو اداس دل کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اسی رات حویلی کے وسیع ڈائننگ ہال میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شہریار ہمیشہ کی طرح انتہائی متانت اور سنجیدگی سے اپنا کھانا کھا رہا تھا، جبکہ سغرا بیگم اس کے دائیں جانب موجود تھیں۔ سغرا بیگم نے زارا کی خاموشی کو محسوس کیا تو فکر مندی سے بولی، زارا بیٹا تم نے کچھ کھایا نہیں ہے؟ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ زارا کی آنکھوں میں روکے ہوئے آنسو چھلک پڑے۔ امی زویا بہت تکلیف میں ہے، اس کے والد کو دل کا شدید دورہ پڑا ہے اور عائشہ باجی کا رشتہ ان لالچی لوگوں نے صرف ایک گاڑی کی خاطر توڑ دیا ہے۔ اب زویا اپنی پڑھائی چھوڑ کر نوکری ڈھونڈنے کا سوچ رہی ہے تاکہ وہ اپنے باپ کی جان بچا سکے۔ وہ لوگ اتنے خوددار ہیں کہ میری کوئی بھی مالی مدد لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ سغرا بیگم کے چہرے پر شدید دکھ کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ تو بہت ہی برا ہوا ان بیچاروں کے ساتھ۔ معاشرے میں ایسے لالچی لوگ غریبوں کے لیے عذاب بن چکے ہیں۔ اللہ بشیر صاحب کو صحت دے اور ان کی بیٹیوں کی نصیب اچھے کرے۔ شہریار بظاہر اپنے کھانے میں مصروف تھا اور اس نے کوئی لفظ نہیں بولا، مگر زارا کی بات سنتے ہی اس کے چہرے کی لکیریں سخت ہو گئی تھی اور اس کی گرفت چمچ پر مضبوط ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا آدھا کھایا ہوا کھانا وہیں چھوڑ کر اپنی کرسی پیچھے دھکیلی اور بنا کچھ کہے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ کسی بھی صورت میں اس معاشرتی ظلم کو برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بشیر احمد کو ہاسپٹل سے گھر لا کر لٹا دیا گیا تھا، مگر ان کی حالت ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں تھی۔ زویا دوائیوں کے نسخے ہاتھ میں پکڑے سوچ رہی تھی کہ وہ پیسوں کا بندوبست کیسے کرے۔ اچانک دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا۔ اس نے الجھن کے ساتھ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کے اس کے قدم وہیں جم گئے اور آنکھوں میں شدید غصہ اتر آیا۔ سامنے عائشہ کے سسرال والے کھڑے تھے، مگر آج ان کے چہروں پر رعونت اور تکبر کے بجائے عاجزی جھلک رہی تھی۔ لڑکے کا باپ جو چند دن پہلے فرعون بنا ہوا تھا، آج ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ آپ لوگ اب یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ کیا ابھی ہماری مزید تذلیل کرنا باقی ہے؟ زویا نے انتہائی کاردار لہجے میں کہا، مگر وہ لوگ بغیر کچھ کہے تیزی سے اندر داخل ہوئے اور سیدھے بشیر احمد کی چارپائی کے پاس جا پہنچے۔ لڑکے کا باپ بشیر احمد کے سرہانے کھڑا زاروں قطار رونے لگا۔ بشیر صاحب ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ ہم دنیاوی لالچ میں اندھے ہو گئے تھے، جو بن ماں کی بیٹی کا احساس نہیں کیا۔ ہم آپ کے مجرم ہیں۔ رخسانہ بیگم بھی روتے ہوئے آگے بڑھی، بھائی صاحب ہمیں کوئی گاڑی نہیں چاہیے، کوئی جہیز نہیں چاہیے، ہم کل ہی عائشہ بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنا کر لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ یہ رشتہ نہ توڑیں، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ بشیر احمد حیرت اور صدمے سے ان بدلے ہوئے انسانوں کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہی ہفتے میں ایسا کیا معجزہ ہوا کہ جو لوگ کل تک ان کی غریبی کا تمسخر اڑا رہے تھے آج بھی یوں گڑ گڑا رہے ہیں۔ انہوں نے کمزور آواز میں کہا، میں نے تو کبھی آپ لوگوں کے لیے برا نہیں چاہا، میں تو خود چاہتا ہوں کہ میری بچی کا گھر بس جائے۔ اگر آپ واقعی شرمندہ ہیں تو مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زویا سکتے کے عالم میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی دن انتہائی سادگی اور مناسب اہتمام سے عائشہ کا نکاح پڑھا دیا گیا اور وہ اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ زویا کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا اور اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ نے غیب سے ان کی مدد کی ہے، مگر وہ اس بات سے یکسر ناواقف تھی کہ اس نام نہاد غیبی مدد کے پیچھے کسی طاقتور آواز اور خوفناک دھمکی کام کر رہی تھی، جس نے ان ظالموں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ عائشہ کی رخصتی کو بھی چند دن ہی گزرے تھے کہ زویا کی زندگی میں ایک اور غیر متوقع بھونچال آ گیا۔ سغرا بیگم اور زارا ان کے گھر داخل ہوئی۔ زویا انہیں اچانک اپنے گھر دیکھ کر شدید حیران ہوئی۔ آنٹی آپ لوگ یہاں اچانک، خیریت تو ہے نا؟ آپ بیٹھے، میں پانی لاتی ہوں۔ سغرا بیگم نے مسکراتے ہوئے زویا کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں بیٹا، مجھے پانی نہیں چاہیے، میں تو آج بشیر صاحب کے پاس ایک بہت بڑی امید لے کر آئی ہوں۔ بشیر احمد نے انتہائی احترام سے سغرا بیگم کو دیکھا۔ بیگم صاحبہ آپ حکم کریں، ہم غریب لوگ آپ کے لیے جو کر سکے ضرور کریں گے۔ سغرا بیگم نے دھیمے اور سنجیدے لہجے میں کہا، بشیر صاحب میں آج اپنے بڑے بیٹے شہریار کے لیے آپ کی بیٹی زویا کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ مجھے اس سے بہتر اور بااخلاق بچی اپنے بیٹے کے لیے کہیں نہیں مل سکتی۔ یہ الفاظ بشیر احمد کے لیے کسی بڑے اعزاز سے کم نہیں تھے۔ بیگم صاحبہ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے
کہ آپ خود چل کر ہمارے غریب خانے پر آئی ہیں۔ شہریار بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے اور مجھے اس رشتے پر 100% اتفاق ہے۔ بشیر احمد نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے فوراً اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ زویا کے کانوں میں جب یہ الفاظ پڑے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا رنگ کاغذ کی طرح سفید پڑ گیا اور اس کے دماغ میں وہ بند کمرہ اور شہریار خان کا سر چہرہ گھومنے لگا۔ اسے مکمل یقین ہو گیا کہ شہریار نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر یہ چال چلی ہے تاکہ وہ اسے ساری زندگی اپنے اسی کمرے میں قید کر سکے۔ جیسے ہی سغرا بیگم واپس گئی، زویا تڑپ کر اپنے باپ کے پاس آئی۔ ابو، آپ نے اتنی جلدی ہاں کیوں کر دی؟ میں اس شخص سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ ایک متکبر اور ظالم انسان ہے۔ وہ کبھی مجھے خوش نہیں رکھے گا۔ پلیز آپ انہیں منع کر دیں۔ بشیر احمد نے دکھ سے ایک لمبی آہ بھری۔ بیٹا، تم زندگی کی حقیقتوں سے ناواقف ہو۔ میں اب ایک بیمار اور بوڑھا انسان ہوں۔ میں مرنے سے پہلے تمہیں ایک مضبوط اور محفوظ سائبان تلے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس پورے شہر میں شہریار سے بہتر انسان مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ زویا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ابو، وہ ظالم ہے۔ میں کوئی نوکری کر لوں گی اور آپ کا بھی خیال رکھنے والا کوئی تو ہونا چاہیے، مگر مجھے اس جہنم میں مت دھکیلیں۔ بشیر احمد کے چہرے پر بے بسی چھا گئی۔ میں نے ساری زندگی تم لوگوں کو ماں اور باپ کا پیار دیا اور ہر خواہش پوری کی، اور جہاں تک میرے اکیلے رہنے کا سوال ہے بیٹا، تو تم اس بات کے لیے پریشان نہ ہو۔ اللہ مالک ہے، مگر اتنا اچھا رشتہ بار بار نہیں آتا۔ مجھے یقین ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ زویا نے اپنے باپ کی آنکھوں میں التجا دیکھی تو اس کے لب ہمیشہ کے لیے سل گئے۔ اس نے اپنی ذات کو قربان کرنے کا کٹھن فیصلہ کر لیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور ایک انتہائی سادہ تقریب میں زویا کا نکاح شہریار خان سے کر دیا گیا۔ وہ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس اس حویلی کی دہلیز پار کر رہی تھی جہاں اس کے خیال میں اس کا سب سے بڑا دشمن رہتا تھا۔ حویلی کا وہ کشادہ کمرہ جسے آج پھولوں اور ہلکی روشنیوں سے سجایا گیا تھا، زویا کو کسی قتل گاہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سرد پڑ چکے تھے۔ اچانک دروازے کا ہینڈل گھومنے کی آواز آئی اور دروازہ کھلا۔ شہریار انتہائی پروقار قدموں سے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر سرخ جوڑے میں سمٹی اس لرزتی ہوئی لڑکی پر پڑی تو اس کی گہری آنکھوں میں ملائمت کا ایک تاثر ابھرا۔ زویا اسے قریب آتے دیکھ کر مزید بیڈ کی پچھلی طرف کھسکنے لگی۔ شہریار اس کے قریب آیا، مگر اس نے کوئی زبردستی یا حق جتانے کی کوشش نہیں کی اور انتہائی پرسکون انداز میں بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے بہت خوفزدہ ہو اور یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہوئی، بلکہ تم نے اپنے باپ کی خاطر یہ قربانی دی ہے۔ زویا نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شہریار نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں تم پر شوہر ہونے کا کوئی حق نہیں جتاؤں گا اور نہ ہی تمہیں کسی بات کے لیے مجبور کروں گا۔ تم اس کمرے میں بالکل محفوظ ہو اور جب تک تم خود نہیں چاہو گی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ تم آرام سے اپنے کپڑے تبدیل کر کے سو جاؤ۔ تم جتنا چاہے وقت لے سکتی ہو، ساری زندگی پڑی ہے ہمارے پاس۔ یہ کہہ کر شہریار نے صوفے کی پشت سے سر ٹکایا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زویا سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ اس کا یہ غیر متوقع رویہ زویا کی سوچوں کو الجھا رہا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی، مگر اس کے دماغ میں شہریار کی شخصیت ایک معمہ بن چکی تھی۔ شادی کے بعد کے چند مہینے زویا کے لیے حیرت انگیز خواب سے کم نہیں تھے۔ شہریار بظاہر اب بھی کم گو رہتا تھا، لیکن وہ زویا کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خاموشی سے خیال رکھتا تھا، اور زارا کی موجودگی اسے اور بھی پرسکون رکھتی تھی۔ ایک صبح اس نے ناشتے کی میز پر زویا کے سامنے یونیورسٹی کے داخلے کا فارم رکھ دیا۔ میں نے تمہارے اگلے سیمسٹر کی فیس جمع کروا دی ہے۔ کل سے زارا کے ساتھ یونیورسٹی جانا شروع کر دو اور اپنے والد کی میڈیکل رپورٹس بھی مجھے دے دینا۔ میں نے ایک ماہر ڈاکٹر سے ان کا وقت لیا ہے۔ زویا حیرت اور عقیدت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ زویا کے دل میں موجود شہریار کا خوف آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا اور وہ اس کی ان خاموش مہربانیوں کے سحر میں کھونے لگی تھی۔ مگر حویلی کی سیاست اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کے زہریلے ارادے اب زویا پر واضح ہونے لگے تھے۔ شہریار کا چچا زاد بھائی دانیال انتہائی بدتمیز اور آوارہ قسم کا انسان تھا۔ دانیال اور اس کی ماں زویا کی اس گھر میں موجودگی سے سخت نالاں تھے۔ ایک دوپہر زویا کچن سے پانی لینے جا رہی تھی کہ دانیال نے راہداری میں اس کا راستہ روک لیا۔ تم کیا سمجھتی ہو زویا کہ شہریار تم سے کوئی سچی محبت کرتا ہے جو اس نے تم جیسی غریب لڑکی سے شادی کی؟ دانیال نے زہرخند لہجے میں کہا۔ اس نے تو تمہیں صرف اس لیے خریدا ہے تاکہ وہ ہم سب کو یہ دکھا سکے کہ وہ کتنا طاقتور ہے، کہ اس نے ایک مظلوم کو اس حویلی کی مالکن بنا دیا ہے۔ وہ صرف لوگوں کے جذبات سے کھیلتا ہے، تم اس کی اصلیت نہیں جانتی۔ زویا اگرچہ دانیال کی زہریلے باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر دانیال کے طعنوں نے اس کے ذہن میں ایک وہم اور عدم تحفظ کا بیج ضرور بو دیا تھا۔ اسے بار بار خیال آتا کہ واقعی شہریار جیسے بااثر انسان نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا ہے
جو اس نے مجھ سے شادی کی، کہیں یہ واقعی مجھ پر کوئی احسان تو نہیں تھا؟ اسی کشمکش میں رات ہو گئی اور جب شہریار کمرے میں داخل ہوا تو زویا کے اندر کا غبار اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہمت جمع کر کے شہریار کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ زویا کی آواز میں ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ آپ نے واقعی میری مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر مجھ پر کوئی احسان کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اپنی طاقت دکھا سکیں؟ زویا کا سوال سن کر شہریار کے ہاتھ وہیں رک گئے اور اس کے چہرے کا رنگ اچانک تبدیل ہو گیا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک شدید دکھ اور کرب کی پرچھائیاں لہرائیں جو زویا نے واضح طور پر محسوس کی۔ وہ چند لمحے بالکل خاموش رہا، پھر انتہائی سرد اور سپاٹ لہجے میں بولا، میں کسی پر احسان نہیں کرتا زویا، اور اگر اتنے مہینے میرے ساتھ رہنے کے بعد بھی تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے اور تم دوسروں کی بکواس پر یقین رکھتی ہو تو میں تمہیں کوئی صفائی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر شہریار نے اس کی طرف سے رخ موڑا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا بالکنی کی طرف نکل گیا۔ زویا وہیں بت بنی کھڑی رہ گئی۔ اسے اپنے سوال پر شدید پچھتاوا ہوا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے دانیال کی باتوں میں آ کر ایک ایسے انسان کا دل دکھایا ہے جس نے اسے ہمیشہ صرف عزت و تحفظ دیا تھا۔ وہ بالکنی میں کھڑے اس تنہا وجود کو دیکھتی رہی اور اس کی آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو بہہ نکلے۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں حویلی کے دالان میں اتری تو زویا کی آنکھوں میں رات بھر کی بے خوابی کی تھکن نمایاں تھی۔ وہ کل رات کی اپنی حماقت پر مسلسل پچھتا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی تھی کہ زارا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ زارا کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور سکون تھا جو زویا کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ بھابھی، آپ کو معلوم ہے کل رات کیا ہوا؟ زارا نے زویا کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے انتہائی پرجوش انداز میں کہا۔ زویا نے الجھن سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم زارا، میں تو کل رات سے اپنے ہی خیالات میں الجھی ہوئی ہوں۔ کیا ہوا ہے ایسا جو تم اتنی خوش لگ رہی ہو؟ زویا کی دھیمی آواز سن کر زارا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بھابھی، کل رات شہریار بھائی نے عائشہ باجی کے سسرال والوں کے اس بزنس پروجیکٹ کا کانٹریکٹ منسوخ کر دیا ہے جس میں انہوں نے کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کر رکھی تھی۔ زارا کی بات سن کر زویا کو شدید جھٹکا لگا اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں سمجھی نہیں زارا، شہریار نے ایسا کیوں کیا؟ ان کا عائشہ باجی کے سسرال والوں کے بزنس سے کیا تعلق ہے؟ زویا کے لہجے میں بے تابی تھی۔ زارا نے ایک گہرا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے بولی، یہی تو میں آپ کو بتانے آئی ہوں بھابھی۔ جس دن ان لالچی لوگوں نے عائشہ باجی کا رشتہ توڑا تھا اور میں نے روتے ہوئے کھانے کی میز پر بھائی کو یہ بات بتائی تھی تو بھائی نے اسی رات ان کے تمام بزنس پارٹنرز کو فون کر کے دھمکی دے دی تھی کہ اگر کسی نے بھی ان لوگوں کے ساتھ کوئی بھی ڈیل کی تو شہریار خان اسے مارکیٹ سے آؤٹ کر دے گا۔ بھائی نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ جب تک وہ بشیر انکل کے پیروں میں گر کر معافی نہیں مانگتے اور بنا کسی لالچ کے عائشہ باجی کو عزت سے بیاہ کر نہیں لے جاتے، ان کا سارا کاروبار تباہ کر دیا جائے گا۔ زارا کی یہ بات زویا کے دماغ پر کسی ہتھوڑے کی طرح گری تھی۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے اور آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب رخسانہ بیگم اور ان کے شوہر گر گڑاتے ہوئے اس کے باپ کے قدموں میں گرے تھے۔ تو کیا وہ معجزہ نہیں تھا بلکہ شہریار کی طاقتور دھمکی تھی جس نے میرے خاندان کی عزت اور میرے باپ کی جان بچائی تھی؟ زویا کی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ ہاں، بھائی کبھی کسی پر احسان نہیں جتاتے، وہ خاموشی سے سب کے دکھ بانٹتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے، زارا نے فخر سے کہا۔ تو زویا کا دل ندامت سے کٹنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی بے وقوف تھی جو اس عظیم انسان کو ظالم اور متکبر سمجھتی رہی جس نے بنا کچھ کہے اس کے خاندان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگا دیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ آج رات ہر صورت شہریار سے اپنے رویے کی معافی مانگے گی اور اپنے درمیان موجود ہر غلط فہمی کی دیوار کو ہمیشہ کے لیے گرا دے گی۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا اور حویلی پر ایک گہری اور پراسرار خاموشی طاری تھی۔ زویا نے کچن میں جا کر شہریار کے لیے اس کی پسندیدہ بلیک کافی بنائی اور مگ ٹرے میں رکھ کر اس کی اسٹڈی روم کی طرف چل پڑی۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی عجلت اور دل میں شہریار کا سامنا کرنے کی بے تابی تھی۔ وہ جیسے ہی اسٹڈی کے دروازے کے قریب پہنچی تو اسے اندر سے آتی ہوئی انتہائی تلخ اور اونچی آواز نے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اسٹڈی کا بھاری لکڑی کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر شہریار دانیال اور اس کے باپ پر شدید غصے میں دھاڑ رہا تھا۔ زویا کے قدم وہیں قالین پر جم گئے اور وہ دم سادے ان کی باتیں سننے لگی۔ تم نے اس پوری حویلی اور خاندانی جائیداد پر ایک غاصب کی طرح قبضہ کر رکھا ہے شہریار، اور اب تم نے ایک 2 ٹکے کی بھکاری لڑکی کو اس گھر کی مالکن بنا کر ہمارے سروں پر بٹھا دیا ہے۔ دانیال کی زہر بھری الفاظ اور گستاخ آواز اسٹڈی میں گونجی تو باہر کھڑی زویا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے دانیال کی اس قدر جرأت پر حیرت ہو رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ دانیال کوئی اور بکواس کرتا، اندر ایک زوردار تھپڑ کی گونج سنائی دی اور پھر شہریار کی وہ خطرناک اور گرجدار آواز ابھری جس نے زویا کے روئیں کھڑے کر دیے۔
تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں یہ غلیظ زبان استعمال کرنے کی دانیال؟ شہریار کا لہجہ اتنا خطرناک تھا کہ دانیال کے باپ بھی خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے؟ مجھے وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہے جب زویا پہلی بار اس حویلی میں زارا سے ملنے آئی تھی۔ تم اور تمہارے وہ آوارہ اور غلیظ دوست اس راہداری میں چھپ کر کھڑے تھے اور زویا کو گھیرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے تاکہ تم اس اکیلی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کر سکو اور اس کی عزت کو اچھال کر زارا اور اس کی دوستی ہمیشہ کے لیے ختم کروا سکو۔ تم اس معصوم لڑکی کو اپنی غلاظت کا نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ شہریار کی ان باتوں نے دروازے کے باہر کھڑی زویا کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس کے ہاتھ اتنی زور سے کانپے کہ کافی کا مگ ٹرے میں چھلک گیا اور اس کا دل خوف کے ایک نامعلوم احساس سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ زارا کو ڈھونڈتی ہوئی اس راہداری میں گئی تھی اور اسے اچانک محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ مڑ کر دیکھتی وہ شہریار کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ شہریار کی آواز میں اب ایک عجیب سا درد اور تیش ملا ہوا تھا۔ میں نے تمہیں اور تمہارے دوستوں کو سیکیورٹی کیمرے میں دیکھ لیا تھا دانیال، اسی لیے جب وہ لڑکی گھبراہٹ میں غلطی سے میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی تو میں نے فوراً دروازہ آٹومیٹک لاک کر دیا تاکہ وہ تم جیسے درندوں کی پونچھ سے محفوظ رہ سکے۔ شہریار کے یہ الفاظ زویا کے لیے کسی بڑے انکشاف سے کم نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے اور وہ بے بسی سے دروازے کی چوکھٹ کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے اسی دن اپنے کمرے میں جان بوجھ کر قید رکھا تھا تاکہ تم لوگ وہاں سے مایوس ہو کر چلے جاؤ اور اس پر کوئی آنچ نہ آئے۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے ظالم اور برا انسان سمجھے گی۔ وہ میرے سامنے روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی کہ میں اسے جانے دوں، مگر میں نے اسے سچ اسی لیے نہیں بتایا کیونکہ میں ایک معصوم اور پاکیزہ لڑکی کو یہ بتا کر خوف زدہ اور صدمے سے دوچار نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس حویلی کی پرتعیش دیواروں کے پیچھے کیسے کیسے درندے بستے ہیں جو اس کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میں نے اسی دن اسی پل یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس لڑکی کی عزت اور اس کی حفاظت اب میری زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میں نے اس سے شادی اس پہ احسان کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس سے تم جیسے گدھوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے کی ہے، اور تم لوگ آج کے بعد اس حویلی اور میرے کسی بھی بزنس سے مکمل طور پہ بے دخل ہو۔ اسی وقت اپنا سامان اٹھاؤ اور میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ شہریار نے آخری جملہ اتنی بلند آواز میں کہا کہ دانیال اور اس کا باپ مزید کوئی لفظ بولے بغیر انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ زویا جلدی سے پیچھے ہٹ کر ایک بڑے گلدان کی اوٹ میں چھپ گئی اور ان دونوں کو ذلیل و خوار ہو کر اسٹڈی سے نکلتے ہوئے دیکھتی رہی۔ دانیال کا چہرہ خوف اور شرمندگی سے سیاہ پڑ چکا تھا اور وہ بنا کوئی بات کیے تیزی سے راہداری پار کر کے غائب ہو گیا۔ دانیال کے جانے کے بعد اسٹڈی میں ایک گہری بوجھل خاموشی چھا گئی۔ زویا وہیں گلدان کے پاس دیوار سے ٹیک لگائی کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی ایسی جھڑی لگی ہوئی تھی جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، مگر آج یہ آنسو کسی خوف یا دکھ کے نہیں تھے بلکہ ایک شدید محبت، عقیدت اور ندامت کے تھے۔ اسے اپنے ہر اس گمان اور اس طنز پر بے پناہ شرمندگی ہو رہی تھی جو اس نے شہریار کے بارے میں کیا تھا، وہ شخص جسے وہ ایک متکبر اور ظالم قید کرنے والا سمجھتی تھی۔ وہ تو اس کا سب سے بڑا محافظ تھا جس نے اپنی عزت اور اپنے نام کی پرواہ کیے بغیر اسے درندوں سے بچایا تھا اور اس کی خاموشی کی اتنی بڑی قیمت چکائی تھی۔ وہ شخص کتنا تنہا اور کتنا عظیم تھا جس نے کبھی اپنے ہونٹوں سے اپنی اچھائی کا ایک لفظ نہیں بولا اور خاموشی سے اس کے ہر دکھ کو اپنا بنا لیا تھا۔ زویا نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک گہرا سانس لے کر اسٹڈی کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ شہریار اپنے ڈیسک کے پیچھے کرسی پر سر گرائے بیٹھا تھا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ اس وقت انتہائی تھکا ہوا لگ رہا تھا اور ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ زویا کے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے فوراً سر اٹھایا اور دروازے پر کھڑی زویا کو روتے ہوئے دیکھ کر یکدم اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی گہری آنکھوں میں فوری طور پر پریشانی اور فکرمندی کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا ہوا زویا؟ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ رو کیوں رہی ہو؟ شہریار نے ڈیسک سے گرد گھوم کر اس کے قریب آتے ہوئے انتہائی نرمی اور اضطراب سے پوچھا۔ اس کی آواز میں وہی پرانی حفاظت اور فکر تھی جو زویا کو ہمیشہ اپنے حصار میں لے لیتی تھی۔ زویا نے کوئی جواب دینے کے بجائے کافی کی ٹرے میز پر رکھی اور آگے بڑھ کر روتے ہوئے شہریار کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے سب معلوم ہو گیا ہے شہریار، آپ نے اس دن مجھے قید نہیں کیا تھا بلکہ آپ نے مجھے پناہ دی تھی، آپ نے مجھے بچایا تھا۔ زویا کی ہچکیاں بند گئی تھی اور وہ شہریار کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ کر رونے لگی۔ مجھے زارا نے سب بتا دیا ہے کہ آپ نے عائشہ باجی کا رشتہ کیسے بچایا، اور ابھی میں نے دروازے کے باہر دانیال کے ساتھ ہونے والی آپ کی ساری باتیں بھی سن لی ہیں۔ میں کتنی بے وقوف اور احسان فراموش تھی جو آپ کو برا سمجھتی رہی۔ آپ مجھ پر اپنی رحمتیں نشاور کرتے رہے اور میں آپ کے دل پر نشتر چلا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی اس خاموش محبت اور اتنی بڑی قربانی کے قابل نہیں ہوں۔
زویا کے الفاظ اسٹڈی کی خاموشی میں ایک عجیب سی چاشنی گھول رہے تھے۔ شہریار نے چند لمحے بے یقینی سے زویا کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ زویا کبھی اس کی پراسرار خاموشی کے پیچھے چھپے ہوئے سچ کو جان پائے گی۔ اس نے انتہائی نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور زویا کے کندھوں کو تھام کر اسے سیدھا کھڑا کیا۔ اس کی سرد اور گہری آنکھوں میں آج کوئی کھول نہیں تھا، بلکہ ایک بے پناہ محبت اور جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا جو اتنے عرصے سے اپنے اندر چھپائے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے زویا کے رخساروں پر بہنے والے آنسوؤں کو بہت آہستگی اور محبت سے صاف کیا۔ میں نے جو بھی کیا وہ کوئی احسان نہیں تھا زویا، بلکہ وہ میرا فرض تھا اور میرے دل کی آواز تھی۔ شہریار نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے ہوئے انتہائی مدھم اور سحر انگیز لہجے میں کہا، میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی تم پر کوئی آنچ آنے دے سکتا ہوں۔ اس دن جب تم گھبراہٹ میں میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور خوف سے تمہاری آنکھوں میں آنسو تھے، تو سچ کہوں تو اس پل تمہارے اس خوفزدہ مگر بے پناہ حسین چہرے نے میرے دل کی وہ ساری دیواریں گرا دی تھیں جو میں نے سالوں سے اپنے گرد چن رکھی تھی۔ تمہاری وہ سادگی، تمہاری آنکھوں کی وہ دلکش چمک اور تمہارے آنسوؤں سے بھیگا وہ معصوم اور خوبصورت چہرہ میرے دل میں وہ جگہ بنا گیا تھا جو میں نے آج تک کسی کو نہیں دی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو، مگر میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے میں نے خاموشی سے تمہیں اپنی پناہ میں لے لیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں زویا، مگر میرا مزاج ایسا ہے کہ میں لفظوں سے اظہار کرنا نہیں جانتا۔ میری خاموشی ہی میری محبت کی زبان ہے۔ زویا نے مسکراتے ہوئے اپنے باقی ماندہ آنسو صاف کیے اور اپنی سرمئی آنکھوں سے براہ راست شہریار کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، محبت صرف لفظوں اور دعووں کی محتاج نہیں ہوتی شہریار۔ آپ کی یہ خاموشی، آپ کا یہ تحفظ اور آپ کی یہ بے لوث قربانی ہی میری زندگی کی سب سے بڑی خوبصورت اور سچی محبت ہے۔ میں اب زندگی بھر کبھی آپ کے اس احسار سے باہر نہیں نکلنا چاہتی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا تو ان کے درمیان موجود ہر غلط فہمی، ہر خوف اور ہر فیصلہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ وہ سرد اور خوفناک حویلی اور وہ آٹومیٹک دروازے والا کمرہ جو کبھی زویا کے لیے قید خانہ اور اذیت کا باعث تھا، آج اس کی زندگی کی سب سے محفوظ، دلکش اور خوبصورت پناہ بن چکا تھا۔